بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلو پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وہ مقصد بھی بتا دیا۔ فرمایا، ان روزوں میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو یہ عبادت مومنین پر فرض کی گئی، اس کا مقصد بھی مومنین کے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا روزے کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ اس میں روحانی فائدے بھی ہیں، اخلاقی فائدے بھی ہیں اور جسمانی فائدے بھی ہیں، جس میں سے بعض فوائد آج آپ کے سامنے بیان کروں گا میں انشاءاللہ۔ روزے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ انسان دراصل دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح ملکوتی صفات کی حامل ہے اور اس کی غذا عالم امر کے انوارات اور تجلیات ہیں۔ جسم حیوانی صفات کا حامل ہے اور اس کی غذا زمین کی مادی اشیاء ہے۔ جس قدر ہم مادی غذائیں زیادہ استعمال کریں گے، حیوانی صفات بڑھ جائیں گے، اور جس قدر مادی غذائیں کم کھائیں گے، حیوانی صفات کم ہو کر ملکوتی یعنی فرشتوں جیسی صفات کا غلبہ ہوگا۔ کیونکہ فرشتے بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ انوارات ہی ان کی غذا ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھا جائے تاکہ اس کی حیوانیت ختم ہو اور روح کو قوت ملے۔ جب روح کو قوت ملتی ہے تو اس سے اس کے دل میں خود بخود درخت اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں فکر آخرت اور عبادت کا ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک اور ذکر و اذکار کی کثرت کی وجہ سے اس پر انوارات و تجلیات کا ورد ہوتا ہے، جس سے اس کی روحانی ترقی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو روزے مومنین پر اس لیے فرض کیا گئے تاکہ ان کی روحانیت میں اضافہ ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ بسیار کے مریض ہو جاتے ہیں، عادتاً زیادہ کھانے کی عادی ہوتے ہیں، یعنی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک ہوتی کیا چیز ہے، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا پی لیا۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے اب ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک سے ان کی واقفیت ہو جاتی ہے۔ دین اسلام نے کتنا پیارا یہ قاعدہ بنا لیا ہے کہ سال میں ایک مہینہ تم روزے رکھو، اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو من پسند کا روز کھاتے ہیں انہیں بھی پتہ لگے گا کہ جب پیٹ کے اندر کچھ نہ جائے تو بندے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آج کل اکثر لوگ من پسند کا کھاتے ہیں۔ مانگنے والا بھی آج کے دور میں روٹی نہیں مانگتا، مانگنے والے کو روٹی تو انکار کر دے گا، کہے گا مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے 500 روپے چاہیے۔ وجہ کیا؟ سگریٹ پینی ہوتی ہے، چائے پینی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ جو فقیر مانگنے والے ہیں یہ تو بڑے امیر ہوتے ہیں۔ ایک فقیر کسی ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا، ایک اور آدمی بھی بیٹھنا چاہتا تھا لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہی ایک میز باقی تھی تو مجبوراً اس کو بھی وہی سامنے بیٹھنا پڑا۔ جب وہ بیٹھا تو فقیر نے کہا کہ ہم مل کے آرڈر دے دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، یہ بھی سادہ روٹی کھانے والا ہے اور ہم بھی دال روٹی کھانے والے ہیں، تو ہمارا مل کر اچھا گزارا ہو جائے گا۔ اب جب آرڈر دینے لگے تو اس فقیر نے جناب مرغے، چرغے اور نہ جانے کیا کیا آرڈر دے ڈالا۔ اب یہ گھبرا گیا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اور یہ مرغے چرغوں کا بل دینا پڑے گا تو کیا بنے گا۔ اس کے منہ پر پریشانی دیکھ کر اس نے پوچھا کہ بھائی پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں تو اتنی پیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جتنی کر سکتے ہو کر دیں، باقی میں کر دوں گا۔ یعنی آج کل کے مانگنے والوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس لیے ہسپتال میں جا کر دیکھیں تو کم کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ نہیں ملیں گے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ ملیں گے۔ بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے، زیادہ نمکین اور مرغن اشیاء کھانے کی وجہ سے، مادہ اور اثر زیادہ مرچ مسالے والے کھانے سے، دل کی بیماریاں زیادہ چکنائی والی کھانے کی وجہ سے، تو یہ تمام بیماریاں وہ ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو شریعت میں کتنا حسن ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جب کچھ ان کو بھوک رہنے کا موقع ملے گا تو ان کو بھی پتہ چلے گا